جسم سارا یہ اطاعت کرے، یہ اللہ کے حکم مانے، جس جس حصے کو جو جو حکم ہے، یہ تین چیزیں سارا دین آ گیا۔ اس کو اگر ساری عمر میں بیان کروں تو سمجھیں قرآن حدیث اسی میں گم ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذکر سارا نچوڑ نکال کے آپ نے بتایا۔ ٹھیک ہے۔ یا من ذکر شرف الذاکر، یہ کہاں سے لیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام دعا شروع کرتے ہیں، یا من ذکر شرف الذاکر، قرآن کا حوالہ کہ ہے وہ ذات جس کا ذکر کرنا ذکر والوں کے لیے شرف کا باعث ہے۔ تیرا تو کیا سمجھے گا، فاذکرونی اذکرکم، تجھے یاد رکھا تو فرماتا کہ جو مجھے یاد رکھیں گے میں ان کو یاد رکھوں۔ کتنا مرتبہ اللہ یاد رکھے، تو شرف جو ہے نا ذکر کرنے والوں کو ملا۔ یا من ذکر شرف الذاکر یا من شکر ثواب للشاکر، جو شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے مزید ثواب کا باعث بنتا ہے کہ جو شکر کریں گے اللہ کہتا میں اور دوں گا، اور جو اطاعت کریں گے ان کے لیے تو جنت کا فوج ہے، جنت میں جائیں گے۔ تو تین باتیں ہو گئی، ذکر، شکر، ذکر لسان، شکر ہاتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اطاعت کریں، حکم مانے۔ جی یہ اس کو اللہ کہتا ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں نا، یاد آ نہیں کہ کوئی ادھر مسلمان ہے دوسرے کاموں میں گناہ کرتا پھرتا۔ ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لیں پھر بات کر لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میرا یہ سوال کر لیں کر لیں۔ ایک مسلمان عورت یا مرد اگر کسی اہل کتاب سے شادی کرنا چاہے تو کیا اس کو دائرہ اسلام میں لانا لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے؟ مسلمان عورت کے لیے تو ذرا برابر گنجائش نہیں نا کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے، اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب، کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں عورت نہیں کر سکتی۔ مرد کو یہ چھٹی دی گئی ہے کہ اگر وہ بالکل ہی برباد ہوتا جا رہا ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، لاچاری ہے، تو جو دین سے بالکل دور امت ہے ان سے تو نہیں کر سکتا۔ یہ جو نبیوں کو ماننے والے نا قریب کے ہیں یہودی اور عیسائی، ان کی والمحصنات، یہ گنڈیاں اور بدماش نہ لے آئے، کوئی شریف پاک نیک عورتیں ان سے ملے، اس کی اجازت دی ہے، مگر ساتھ ہی جیسے لکھا ہوتا نا ٹرکوں وغیرہ پر ڈینجر، خطرہ، اس میں پٹرول ہے جل جاؤ گے، ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ اجازت تمہیں دے دی ہے کہ اہل کتاب کی پاک عورتیں، مگر وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سن لو، آگ میں چھلانگ جا رہے ہو، اگر اس کی محبت میں ایمان چھوڑ بیٹھے کافر ہو گئے۔ یہ صرف شہوت کا قصہ نہیں، ایک دوسرے کو عقیدے متصل کرتے ہیں تو تمہارے عمل ضائع ہو گئے، تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو کر یہ بتا دیا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ جب اسلام مسلمان عورت کا بھی کہتا ہے کہ ولی ڈھونڈو، بری عورت نہ ڈھونڈو، اہل کتاب کا تو معاملہ بہت دور کی بات۔ مسلمان عورت بھی فاسقہ بدکار کنجری جو ہے، اللہ کہتا زانیہ عورت سے نکاح نہ کرو، حرام۔ کوئی بدماش کرے تم کیوں ایسی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی مولانا صاحب، اچھا آپ یہیں رکیے گا ایک سیکنڈ کے لیے، کر لے سوال، آپ رکیے گا، آپ کی بات سنتے ہیں، بولیے گا نہیں آپ۔ بالکل۔ جی بھائی فرمائیے، آپ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، میں یہ پوچھنا سی کہ میں صاحب نصاب ہے، جی الحمدللہ، پچھلے سال میں زکات دیتی ہے۔ اللہ جی برکت۔ اچھا جی، دوسری ہوں میرے کو زیور جہاں سی میں اپنے بیٹے واسطے وہی شادی واسطے میں دے 10 سنیارے پڑھنے واسطے، وہ واسطے ٹھیک ہے، وہ میں اس نصاب سے نکل گیا۔ وہ کتنا نکل گیا؟ میں یہی پوچھنا چاہوں جی پھر نکل گیا یا نہیں نکل گیا؟ نہیں بیٹا آپ کے ساتھ ہی کھاتا پیتا ہے؟ بیٹا ہاں سروس کرتا ہے، لیکن وہ سروس اس نے تازی کی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے دیا ہے۔ وہ پیسے آپ نے سنار کو دے دیے کہ اس کا زیور تیار کرو؟ جو زیور ہم نے تھا میرے پاس، جو نصاب کا زیور تھا نا وہ دے دیا، وہ دے دیا، ہاں جی، زیور ہی دے دیا زیور دے دیا۔ کہ عدل بدل کر دو۔ وہ زیور آپ کے پاس یہ نا، آپ نے گھر نہیں رکھا، اب اس کے پاس چلا گیا، پھر بن کر آ جائے گا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ خالص سونا جو اس میں ہے، مسئلہ میں نے کئی بار بتایا کہ 7.5 تولے کھوٹ سمیت نہ گنا کرو، کئی بیچارے خام خاص میں پھنس جاتے ہیں۔ خالص سنار سے پوچھو کہ اس میں کھوٹ کتنا، وہ منہا کرے، پھر دیکھو کہ خالص سونا 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے، زکات پھر عائد ہوتی ہے، کھوٹ پر نہیں ہوتی۔
تھا، اس لیے واقعی اگر سونا خالص آپ کا 7.5 تولے یا اس سے زائد بنتا نا تو سنار کے پاس ہے یا آپ کے پاس، وہ آپ کا ہی ہے نا، پھر زکات دینا تو وہ اپنے بیٹے کو ہے نا؟ نہیں، بیٹے کو کوئی بات نہیں، ابھی نہیں نا دیا، آپ ارادہ رکھنے دیں گے، یاد دینا کبھی اس کو دے دیں، آپ کا پھر کوئی دخل نہیں، وہ بیچ دے، لے جائے، کسی دوست کو دے دے، اس کو کہتے ہیں مالک بنانا۔ اور اگر اتنی پاور اس کو نہیں دیتے تو صرف یہ کہ اس کی شادی پر اس کو دینا، یہ کوئی بیوی کو دے دینا ہے تو جب اس کی بیوی کو وہ دے دیں گے نا، جب میرے بھائی اللہ شادی اس کی کرے، بیوی کو دے دے، بیوی مالک بن جائے، پھر بیوی جانے روزگار دیتی پھرے، آپ بچ جائیں گے، ابھی تو آپ کے پاس۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس آج مال آ جاتا ہے، ہاں، اس پر بھی زکات ہو؟ اس پر بھی لگے گی۔ اگر پہلے مثلا میرے دوسرے بیٹے نے وہاں مجھے پیسے دیے ہیں کچھ، اس پر لگے گی زکات؟ پہلے سے آپ کے پاس اتنا کچھ ہے نا، سونا یا پیسہ جس پر زکات لگتی، جیسے پچھلے سال دی تھی، ہاں جی، ہاں جی، اگر ہے نا ہاں جی، تو پھر بے شک آج ہی بیٹے نے دیے، یہ بھی اس کے ساتھ ملا کر اس کی بھی دے۔ ٹھیک ہاں، ٹھیک ہے جی۔ سال گزرنے کا مطلب حوالان حول کا یہ ہے کہ سال کے شروع میں بھی آپ زکات آپ پر تھی، دوران سال بھی آپ نیچے نہیں چلے گئے، ہاں، شروع سے لے کر آخر تک آپ صاحب نصاب رہے ہیں، تو رقم پھر آج آئے یا کل آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میں میاں قدیر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے، جی، اون آباد کے علاقے سے۔ اللہ خیر۔ میں نے پتہ یہ کرنا ہے کہ جو نمازی مسجد سے باہر نماز پڑھتے ہیں، مطلب ہے کہ مسجد میں جگہ کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ روڈ پہ یا مطلب کہ سائڈ پہ پڑھتے صفے بچھا لیتے ہیں، وہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ وہ دیکھیں نا، اس پہ تو یا دیکھیں صاف ستھری جگہ پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی جائز، وہاں تو کتے بلیاں بھی پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں گندگی ہوتی ہے جس پہ ہم صف بچھا کے نماز کی ادائیگی۔ میرے بھائی، آپ جن کو تنگ نہ کرے، کتے بلیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، نہیں قرآن میں آپ بخاری شریف میں دیکھیں نا، حضور کی مسجد میں صاف ذکر آتا، کتے آتے تھے جاتے تھے، اس لیے کوئی بات نہیں ہے، اس مخلوق خدا میں گندگی کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں نا، بات نہیں کرتا، اگر ان کی گندگی ہوتی ہے، نہیں گندگی دیکھے نا، اگر تو گندگی پڑی ہے تو کون بیوقوف وہاں پڑے گا، اور اگر اس پر اس نے کپڑا بچھا لیا تو گندگی کو کیا کہنا، نیچے گندگی رہی، جو کپڑا جس پر وہ سجدہ کر رہا یا جانماز یا کوئی وہ تو صاف ستھری، ورنہ ہم سارے کہیں زمین کی تہ کے نیچے بھی گندا پانی پھر رہا، یہ نہیں کوئی بات، جائز، یعنی کہ جائز ہے یہ بالکل۔ وہ بھی مولانا اس شکل میں بتا رہے ہیں کہ جب نماز کی صفیں جو ہے وہ مسجد سے متصل ہی ہوں اور جگہ نہ ہو تو پھر باہر بچھاتے ہیں نا، عید کے دن یا جمعے کے دن یا کسی اور مناسبت کے موقع پر، تو آپ مکے میں بھی جا کے دیکھیں گے کہ وہاں سیڑھیوں سے باہر سڑکوں پر بھی جمعے کے دن اور عید کے دن اور تراویح کے دنوں میں پڑھتے ہیں لوگ، بالکل دیکھا ہے، ادھر بھی ایسا ہی دیکھا ہے نا آپ نے۔ میرا بھائی نماز لوگوں کو کہیں پڑھیں، یہ کوئی بات نہیں، باہر بھی صفحے بچھانی پڑے۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، وہ بات جب میں کہہ رہا تھا نا امام زین العابدین کی، تو وہ الفاظ میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ریکارڈ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں شان بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اچھا، تو میری پہلے والی سنتے 4 رہیں گی، تو گناہ تو نہیں ملتا؟ فرض پڑھ لی ہیں، یعنی عصر کی سنتوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی ادائیگی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ہاں جی، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی نہیں بیٹا، جو اثر سے پہلے سنتے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ نے دعا تو فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، ہے تو بہت اچھی بات، نصیب ہو جائے، مگر یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھی جا سکی تو پریشان نہ ہو، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے، مگر کوشش کیا کریں کہ جلدی اٹھا کریں یا جماعت سے پہلے جایا کریں، پڑھنا بہت بہتر، رحم اللہ رجل، بڑی دعا حضور کی اللہ کو اس بندے۔ اچھا، یہ تو میرا دوسرا سوال ہے، جی فرمائیے۔ غسل کے فرض کتنے ہوتے ہیں؟ ان باتوں کو بچہ چھوڑے، کوئی کہتا ہے اتنے فرض ہیں، کوئی 3 کہتا ہے، کوئی ان میں کیا رکھا، سیدھی سی بات ہے کہ آپ استنجا کریں، جس جگہ پلیدی ہے وہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں ڈالیں، اور سر سے پاؤں تک آپ کو دھو لیں، کوئی جگہ خشک نہ رہے، غسل ہی غسل ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ کہ ہمالیہ سر کرنا، مولوی حضرات ڈاکٹر ہیں آپ کا تو